الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں موصوف صفت استعمال کیے گئے ہیں۔ موصوف صفت کسے کہتے ہیں، آپ اسے مختصراً سمجھ لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے، تو جس کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور اچھائی، برائی، کیفیت کو صفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس لفظ کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے موصوف کہیں گے، جس لفظ کے ذریعے سے اچھائی بیان کی جائے یا برائی بیان کی جائے یا کیفیت بیان کی جائے اسے صفت کہیں گے۔ آپ اسے یوں سمجھیں اردو کے ایک مثال کے ذریعے سے، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے ٹھنڈا پانی۔ ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا ہونا پانی کی ایک کیفیت ہے۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ ٹھنڈا پانی۔ تو لفظ ٹھنڈا یہ صفت ہے، پانی موصوف ہے، کیونکہ لفظ ٹھنڈا کے ذریعے سے پانی کی ایک کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو لفظ ٹھنڈا یہ ہے صفت اور پانی یہ ہے موصوف۔ ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے وہ ہے صفت، کیونکہ ٹھنڈا کے ذریعے سے پانی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ کیسا پانی ہے؟ ٹھنڈا پانی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہے صفت اور پانی ہے موصوف۔ ٹھنڈا پانی میں ٹھنڈا صفت، پانی موصوف۔ اسی طرح دیکھیں، کبھی کہا جاتا ہے نیک مرد۔ ٹھیک ہے، نیک مرد میں لفظ نیک صفت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے مرد کی اچھائی کو بیان کی جا رہی ہے۔ تو لفظ نیک یہ ہے صفت اور مرد یہ ہے موصوف، کیونکہ مرد کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے لفظ نیک کے ذریعے، تو لفظ نیک یہ ہے صفت اور مرد یہ ہے موصوف۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر کہا جائے برا مرد، تو لفظ برا یہ ہوگا صفت اور مرد یہ ہوگا موصوف۔ لفظ برا جو ہوگا یہ صفت بنے گا اور لفظ مرد یہ موصوف بنے گا، کیونکہ لفظ برا کے ذریعے سے مرد کی برائی بیان کی جا رہی ہے، تو وہ ہوگا صفت اور لفظ مرد ہوگا موصوف۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، ایک قاعدہ ہے، ایک ضروری بات ہے، قاعدہ ہے کہ موصوف صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، یعنی 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں بیک وقت مطابقت ضروری ہے۔ 4 چیزوں میں ایک وقت میں موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ مطابقت سے مراد کیا ہے؟ موصوف صفت کا متحد ہونا، اس میں جیسا موصوف ہو صفت بھی ویسی ہو۔ موصوف صفت کا 4 چیزوں میں متحد ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، متفق ہونا ضروری ہے، متحد ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں ہیں کیا؟ پہلی چیز ہے اعراب۔ اعراب سے مراد کیا ہے کہ اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہو، اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہو، اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہو، یعنی موصوف کا جو اعراب ہوگا صفت کا وہی اعراب ہوگا۔ اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب، موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہو۔ یہ پہلی چیز ہے، یعنی یہ اعراب میں موصوف صفت کا ایک ہونا، متفق ہونا، متحد ہونا، یہ پہلی چیز جو کہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے افراد تثنیہ جمع۔ یعنی افراد تثنیہ جمع سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر موصوف مفرد ہے، اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہو، صفت بھی مفرد ہو، اور اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہو، اور اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہو۔ یعنی افراد تثنیہ جمع میں موصوف صفت کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہو، تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہو، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث کا کیا مطلب ہے؟ تذکیر و تانیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہو، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہو۔
ٹھیک ہے، اگر دونوں میں متفق ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت تو موصوف تو مذکر ہو اور صفت مؤنث ہو، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف تو مؤنث ہو اور صفت ہو مذکر، یعنی دونوں کا اس میں متفق ہونا ضروری ہے، مختلف ہونا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے تعریف و تنکیر۔ تعریف و تنکیر سے مراد کیا ہے؟ تعریف و تنکیر سے مراد یہ ہے کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہو، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہو۔ ایسا درست نہیں ہے کہ موصوف تو معرفہ ہو اور صفت ہو نکرہ، یا موصوف تو ہو نکرہ اور صفت معرفہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں میں موصوف صفت کا ایک ہونا، متحد ہونا ضروری ہے۔ اور اردو میں موصوف صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جیسے ہم کہیں نیک مرد، برا آدمی، ٹھنڈا پانی، تو یہاں دیکھیں صفت جو ہے اچھا ہونا، برا ہونا، ٹھنڈا ہونا، یہ اردو میں پہلے آ رہا ہے، اور جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے ٹھنڈا کیا ہے؟ پانی، ٹھنڈا پانی، تو وہ لفظ بعد میں آ رہا ہے، یعنی موصوف بعد میں آتا ہے، صفت پہلے آتی ہے۔ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ جیسے مثال دیکھیں ٹھنڈا پانی، اسی کی عربی بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ ماء باردن، تو پہلے پانی آیا، اردو میں پانی بعد میں ہے، ٹھنڈا پانی، پانی بعد میں ہے اردو میں، لیکن جب عربی بنائیں گے تو پانی پہلے آئے گا، ماء باردن، ٹھیک ہے، باردن کا معنی ہے ٹھنڈا۔ اور ایک قاعدہ، اہم قاعدہ جو اس سبق کے لیے بہت لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر اسے نہیں سمجھیں گے تو پھر اس سبق سے اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا اور اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جمع مکسر، اس سے پہلے بھی قاعدہ بیان کر چکا ہوں، جمع مکسر یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو جب جمع مؤنث واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث لائی جائے گی، یعنی واحد مؤنث کی جو صفت لائی جاتی ہے وہی صفت جمع مکسر کی لائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی شروع میں بیان کیا گیا تھا موصوف صفت کا افراد تثنیہ جمع میں ایک ہونا ضروری ہے، متحد ہونا ضروری ہے، یعنی اگر موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہو، موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہو، تو یہ جمع مکسر ہے، جمع تو ہے، صفت کو بھی جمع آنی چاہیے، کیونکہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اس لیے اس کی صفت واحد لائیں گے تبھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں، بس جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کتاب میں درس نمبر 6 صفت کے مختلف مرکب، دیکھیں سب سے پہلے ہے بنتن طیبتن، بنتن کا معنی ہے لڑکی، طیبتن یعنی اچھی، بنتن طیبتن اچھی لڑکی، ٹھیک ہے، بنتن طیبتن اچھی لڑکی، پہلے طیبتن کا ترجمہ بعد میں بنتن کا ترجمہ، کیونکہ اردو میں پہلے صفت آتی ہے اور بعد میں موصوف۔ بنتن طیبتن اچھی لڑکی، امراتن مسلمتن مسلمان عورت، امراتن مسلمتن مسلمان عورت، شجرتن مبارکتن، شجرتن یعنی درخت، مبارکتن یعنی بابرکت، برکت والی، مبارک، ٹھیک ہے، شجرتن مبارکتن مبارک درخت، برکت والی، برکت والا درخت، شجرتن مبارکتن برکت والا درخت، کلمتن طیبتن، یہاں پہ کلمہ سے مراد کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کلمتن طیبتن پاک کلمہ، کلمتن طیبتن پاک کلمہ۔ اس میں دیکھیں ہر ایک میں غور کریں گے نا تو میں جو 4 چیزیں بیان کیا تھا تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں، جیسے کلمتن طیبتن میں دیکھیں کلمتن مرفوع ہے، طیبتن بھی مرفوع ہے، کلمتن واحد ہے، طیبتن بھی واحد ہے، کلمتن مؤنث ہے، اس سے طیبتن بھی مؤنث ہے، دونوں کے آخر میں تا ہے، ٹھیک ہے، کلمتن نکرہ ہے، طیبتن بھی نکرہ ہے، اس طرح ہر ایک میں دیکھیں گے تو 4 چیزیں ضرور پائی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے ازہار جمیلتن، اب یہاں دیکھیں جو میں قاعدہ بیان کیا تھا، ازہار جمیلتن، ازہار یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، جمیلتن اس کی صفت آئی ہے، کیا معنی ہے؟ ازہار جمیلتن خوبصورت پھولیں، ازہار جمیلتن خوبصورت پھول، تو یہاں پہ ازہار کی صفت جمیلتن آئی،
اظہار حالانکہ ہے جمع مکسر اور جمیلۃ ہے واحد. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اظہار یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے. اس کے علاوہ تمام چیزیں متفق ہے. اظہار مرفوع ہے تو جمیلۃ مرفوع ہے. اظہار نکرہ ہے تو جمیلۃ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اظہار صرف جمع اور افراد اور جمع میں الگ ہوں گے کیونکہ یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے جمع مکسر، اس لیے واحد مؤنث ہی آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تمام چیزیں متفق ہیں، تمام چیزوں میں متفق ہیں. اظہار جمیلۃ خوبصورت پھول. اثمار حلوۃ میٹھے پھل. اثمار حلوۃ میٹھے پھل. ایام مبارکۃ. ایام مبارکۃ یعنی مبارک دن، مبارک دن، ہاں برکت والے دن. مبارک ایام مبارکۃ برکت والے دن. ٹھیک ہے. ایام یعنی دن، دن کے یوم کی جمع ہے ایام. ایام مبارکۃ مبارک دن، برکت والے دن. دروس جدیدۃ. دروس یہ درسن کی جمع ہے، جدیدۃ اس کی صفت ہے. دروس جدیدۃ نئے اسباق. دروس جدیدۃ نئے اسباق. لحم طری. لحم کا معنی ہے گوشت. ٹھیک ہے. لحم یعنی گوشت. طریۃ یعنی تازہ. لحم طریۃ تازہ گوشت. اکواب صغیرۃ. اکواب کا معنی ہے پیالہ. صغیرۃ یعنی چھوٹے. اکواب صغیرۃ چھوٹے پیالے. اکواب صغیرۃ چھوٹے پیالے. ہر ایک میں وہی قاعدہ ہے جو میں نے بیان کیا تھا، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے اس لیے ان کی صفت واحد مؤنث لائی جا رہی ہے. طعام بارد. طعام یعنی کھانا. ٹھیک ہے. یہ بھی نیا لفظ ہے، اسے اچھی طرح یاد کریں. طعام بارد ٹھنڈا کھانا. ماء حار. ماء یعنی پانی، حار یعنی گرم. ماء حار گرم پانی. قطۃ سمینۃ. قطۃ یعنی بلی، سمینۃ یعنی موٹی. قطۃ سمینۃ موٹی بلی. مدرسۃ کبیرۃ بڑا مدرسہ. مدرسہ یعنی مدرسہ، کبیرۃ یعنی بڑا. مدرسۃ کبیرۃ بڑا مدرسہ. عطلۃ قصیرۃ. عطلۃ یعنی چھٹی، تعطیل. قصیرۃ یعنی تھوڑی. عطلۃ قصیرۃ تھوڑی چھٹی. قصیرۃ کا اصل معنی ہوتا ہے چھوٹا، تو یہاں پہ چھوٹی چھٹی یعنی کم چھٹی، تھوڑی چھٹی. عطلۃ قصیرۃ تھوڑی چھٹی. لبن خالص. لبن یعنی دودھ. خالص یعنی خالص، جس میں پانی وغیرہ کی آمیزش نہ ہو، پانی وغیرہ نہ ملا گیا ہو. لبن خالص خالص دودھ. الہ واحد. الہ یعنی معبود. واحد یعنی ایک. الہ واحد ایک معبود. رجل مسلم. رجل کا معنی ہے مرد، مسلم یعنی مسلمان. رجل مسلم مسلمان مرد. تلمیذ مجتہد. تلمیذ یعنی طالب علم، متعلم، شاگرد. تلمیذ مجتہد محنتی طالب علم. اقلام جدید. اقلام یعنی قلمیں، جدید یعنی نئے. اقلام جدیدۃ نئی قلمیں. ٹھیک ہے. اقلام جدیدۃ نئی قلمیں. ٹھیک ہے. الولد الصغیر. الولد الصغیر چھوٹا بچہ. الولد یعنی بچہ، صغیر یعنی چھوٹا. الولد الصغیر چھوٹا بچہ، چھوٹا لڑکا. یہاں پہ دیکھیں دونوں معرفہ ہیں. ٹھیک ہے. الولد بھی معرفہ ہے، الصغیر بھی معرفہ ہے. اس کے علاوہ تمام چیزیں میں متفق ہیں. الولد بھی مرفوع ہے، صغیر بھی مرفوع ہے، ولد بھی واحد ہے، صغیر بھی واحد ہے. الولد بھی مذکر ہے، صغیر بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. الولد الصغیر چھوٹا لڑکا یا چھوٹا بچہ. البنت الجمیلۃ خوبصورت لڑکی. البنت یعنی لڑکی، جمیلۃ یعنی خوبصورت. البنت الجمیلۃ خوبصورت لڑکی. التلمیذۃ المجتہد یعنی محنتی طالبہ. محنتی طالبہ کہیں یا محنتی متعلمہ. ٹھیک ہے. محنتی شاگردہ. التلمیذۃ المجتہدۃ محنتی طالبہ. الاکواب الصغیرۃ چھوٹے پیالے. الاکواب الصغیرۃ چھوٹے پیالے. الطعام البارد ٹھنڈا کھانا. الدروس الجدید نئے اسباق. الدروس الجدید نئے اسباق. الرجل المسلم مسلمان مرد. الامرأة المسلمۃ مسلمان عورت.
ٹھیک ہے. الحدیقۃ الکبیرۃ بڑا باغ، الحدیقۃ یعنی باغ، کبیرۃ یعنی بڑا. الحدیقۃ الکبیرۃ بڑا باغ. فی مدرسۃ کبیرۃ، فی یعنی میں، مدرسۃ کبیرۃ بڑے مدرسے میں. فی مدرسۃ کبیرۃ بڑے مدرسہ میں. لی تلمیذ مجتہد، لی یعنی لیے. لی تلمیذ مجتہد محنتی طالب علم کے لیے. لی تلمیذ مجتہد محنتی طالب علم کے لیے. علی شجرۃ مبارکۃ برکت والے درخت پر، مبارک درخت پر. علی شجرۃ مبارکۃ برکت والے درخت پر. من الاقلام الجدیدۃ نئے قلموں سے. من الاقلام الجدیدۃ نئے قلموں سے. فی الاکواب الصغیرۃ چھوٹے پیالوں میں. اکواب یعنی پیالے. فی الاکواب الصغیرۃ چھوٹے پیالوں میں. فی الاکواب الصغیرۃ چھوٹے پیالوں میں. فی محفظۃ جدیدۃ، فی محفظۃ جدیدۃ نئے بستے میں. فی محفظۃ جدیدۃ نئے بستے میں. الی ایام کثیرۃ زیادہ دن تک. کثیرۃ یعنی زیادہ. الی ایام کثیرۃ زیادہ دن تک. علی الطاولۃ الکبیرۃ بڑے میز پر. علی الطاولۃ الکبیرۃ بڑے میز پر. اب یہاں فرما رہے ہیں ذیل کے مفروضہ اعراب والے اسماء کے ساتھ مناسب صفت لگاؤ. یہاں پہ جو اسماء مذکور ہیں، جو اسماء دیے گئے ہیں، جس اعراب کے ساتھ دیے گئے ہیں، اسی اعراب کے ساتھ ان کی صفت لانی ہے. سب سے پہلے ہے امراتن. امراتن کوئی بھی صفت لا سکتے ہیں. امراتن اس کی صفت ہم مسلمتن لاتے ہیں. ٹھیک ہے. امراتن مسلمتن مسلمان عورت. امراتن مسلمتن مسلمان عورت. شجرتن ہے تو شجرتن کی صفت ہم لاتے ہیں مبارکتن. شجرتن مبارکتن مبارک درخت، برکت والا درخت. شجرتن مبارکتن. کلمتن، کلمتن کی صفت طیبتن لائیں گے. کلمتن طیبتن پاک کلمہ. کلمتن طیبتن پاک کلمہ. صورت ہے المدرسۃ. ٹھیک ہے. المدرسۃ کی کوئی بھی صفت لائیں گے. المدرسۃ الکبیرۃ بڑا مدرسہ. المدرسۃ الکبیرۃ بڑا مدرسہ. پھر ہے اللبن. اللبن یعنی دودھ. اس کی صفت کچھ بھی لا سکتے ہیں. ہم لیں گے خالص. اللبن الخالص خالص دودھ. اللبن الخالص خالص دودھ. اس کے بعد ہے المدینہ. المدینہ کی کوئی بھی صفت لا سکتے ہیں. المدینۃ المنور. ٹھیک ہے. روشن مدینہ، منور مدینہ. المدینۃ المنور. یا پھر کوئی بھی اور صفت لا سکتے ہیں. المدینۃ الطیبۃ پاک شہر. مدینہ کا معنی اگر شہر لیں گے المدینۃ الطیبۃ پاک شہر. ایام مبارکتن برکت والے دن. ایام مبارکتن برکت والے دن. الازہار. الازہار الازہار پھول. ٹھیک ہے. پھول کوئی بھی صفت لا سکتے ہیں. جمیلتن لے آئیں. الازہار الجمیلۃ. الازہار الجمیلۃ یعنی خوبصورت پھول. الازہار الجمیلۃ خوبصورت پھول. الدروس ہے تو اس سے پہلے اس کی صفت جدیدۃ لائیں. الدروس الجدیدۃ نئے اسباق. الدروس الجدیدۃ نئے اسباق. المبرات. المبرات القدیمۃ پرانا قلم تراش. مبرات کا معنی ہے قلم تراش. المبرات القدیمۃ پرانی قلم تراش. اس کے بعد ہے المحایۃ. ٹھیک ہے. المحایۃ الجدیدۃ نیا ربر. المحایۃ الجدیدۃ نیا ربر. محفظتن. محفظتن ہے تو محفظتن کی اچھا یہاں محایتہ ہے تو المحایۃ الجدیدۃ لے آئیں. اعراب میں بھی موافقت ضروری ہے نا. تو المحایۃ الجدیدۃ. محفظتن. محفظتن کا معنی ہے بستہ. تو محفظتن واسعتن کشادہ بستر. ٹھیک ہے. یا پھر المحفظتن محفظتن جدیدتن نیا بستہ. یا المحفظتن قدیمتن پرانا بستہ. اس طرح کچھ بھی صفت لا سکتے ہیں. پھر ہے عربتن. ٹھیک ہے.
عربتن جدیدتن نئی گاڑی، عربتن جدیدتن نئی گاڑی، الطاویلتی، الطاویلتی، الطاویلتی الواسعتی بڑا میز، ٹھیک ہے، یا پھر الطاویلتی الجدیدتی نیا میز، الطاویلتی الکبیرتی بڑا میز، البنتو، البنتو کی صفت لائیں گے الصالحۃ، البنت الصالحۃ نیک لڑکی، البنت الصالحۃ نیک لڑکی، تلمیذن، تلمیذن کی صفت لائیں گے مجتہدن، تلمیذن مجتہدن محنتی طالب علم، تلمیذن مجتہدن محنتی طالب علم۔ ترجمہ کرو۔ اب یہاں پہ اردو میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، تو آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کرو نیا کھیل، نیا کھیل کی عربی بنائیں گے، سب سے پہلے کھیل کی عربی لائیں گے پھر نیا کی، ٹھیک ہے۔ نیا کھیل لعیب جدید، نیا کھیل لعیب جدید، نئے کھیل۔ اب دیکھو پہلا تھا نیا کھیل، یعنی یہاں پہ کھیل واحد تھا، اب نئے کھیل یعنی کھیل کی جمع آئی ہے۔ نئے کھیل کے لیے لائیں گے الالعاب الجدیدۃ، نئے کھیل الالعاب، لعب کی جمع العاب آتی ہے، نئے کھیل الالعاب، الالعاب الجدیدۃ۔ میٹھے انگور، انگور کے لیے الاعناب اور میٹھے کے لیے الحلوۃ، میٹھے انگور الاعناب الحلوۃ، میٹھے انگور الاعناب الحلوۃ۔ کھٹے پھل اسمار حامضۃ، کھٹے پھل اسمار حامضۃ۔ لذیذ سیب تفاح لذیذ، لذیذ سیب، لذیذ کے لیے لذیذ، ٹھیک ہے، اور سیب کے لیے تفاح، لذیذ سیب تفاح لذیذ۔ میٹھا سنترا، میٹھا کے لیے حلو، سنترا کے لیے برتقال، پہلے برتقال لائیں گے سنترا کی عربی پھر میٹھے کی عربی، میٹھا سنترا برتقال حلو، میٹھا سنترا برتقال حلو۔ ایک عجیب چیز شیء عجیب، ٹھیک ہے، ایک عجیب چیز شیء عجیب۔ ایک کا ترجمہ نکرہ سے آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایک عجیب چیز شیء عجیب، کسی چھوٹے گھر میں، فی بیت صغیر، فی بیت صغیر، کسی چھوٹے گھر میں، فی بیت صغیر۔ نئے درسوں میں، فی دروس جدیدۃ، نئے درسوں میں، فی دروس جدیدۃ۔ مسلمان عورت کے لیے، کے لیے لام استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان عورت کے لیے لامرأۃ مسلمۃ، مسلمان عورت کے لیے لامرأۃ مسلمۃ۔ قدیم زمانے میں، قدیم زمانے میں، فی زمانے کے لیے عصر بھی آتا ہے، فی عصر قدیم، قدیم زمانے میں، فی عصر قدیم۔ ایک مسلمان لڑکی کے لیے لام استعمال ہوگا اور ایک کا ترجمہ نکرہ سے پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کے لیے لی بنتن مسلمتن، ایک مسلمان لڑکی کے لیے لی بنتن مسلمتن۔ ایک بڑا شہر، ایک بڑا شہر کے لیے کہیں گے، شہر کی عربی آتی ہے بلدن، بڑا کے لیے کبیرن، ایک بڑا شہر بلدن کبیرن، ایک بڑا شہر بلدن کبیرن۔ ایک مفید عمل، ایک کی عربی جو ہے نا یہ نکرہ سے آ جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عمل، عمل کا معنی کیا ہوگا؟ ایک عمل یا کوئی عمل، ایک مفید عمل، عمل مفید، ایک مفید عمل عمل مفید۔ خوبصورت تصویر سے، من رسم، تصویر کے لیے رسم استعمال ہوتا ہے، خوبصورت تصویر سے، من رسم جمیل، خوبصورت تصویر سے، من رسم جمیل، خوبصورت تصویر سے، من رسم جمیل۔ نئی میز پر، اعلیٰ میز کے لیے طاویلۃ استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ طاویلۃ الجدیدتی، نئے میز پر کے لیے اعلیٰ استعمال ہوتا ہے، نئی میز پر اعلیٰ طاویلۃ الجدیدتی، نئی میز پر اعلیٰ طاویلۃ الجدیدتی۔ مبارک شہر میں، فی بلد مبارکن، ٹھیک ہے، فی بلد مبارکن، مبارک شہر میں، فی بلد مبارکن۔ چھوٹے ربر سے، من محایۃ صغیرۃ، ٹھیک ہے،
چھوٹے ربر سے من المحایۃ الصغیرۃ بھی کہہ سکتے ہیں، من المحایۃ الصغیرۃ۔ مشکل درسوں میں، مشکل درسوں میں یعنی فی الدروس الصعابۃ، ٹھیک ہے، صعبۃ کا معنی ہوتا ہے مشکل، مشکل درسوں میں فی الدروس الصعبۃ، مشکل درسوں میں فی الدروس الصعبۃ۔ میٹھے پھلوں کے لیے، میٹھے پھلوں کے لیے، میٹھے کے لیے حلوۃ میں آتا ہے، میٹھے پھلوں کے لیے للاسمار الحلوۃ، میٹھے پھلوں کے لیے للاسمار الحلوۃ۔ ٹھنڈے پانی میں فی الماء البارد، ٹھنڈے پانی میں فی الماء البارد۔ چھوٹی پیالیوں میں، پیالیوں کی عربی اکواب آتا ہے، اکواب آتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی پیالیوں میں فی الاکواب الصغیرۃ، چھوٹی پیالیوں میں فی الاکواب الصغیرۃ۔ ہم صغیرۃ کیوں لائے؟ کیونکہ الاکواب جو ہے یہ جمع مکسر ہے، جو کہ واحد، ٹھیک ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اس لیے صغیرۃ لائے، واحد مؤنث کے صیغہ۔ چھوٹی پیالیوں میں فی الاکواب الصغیرۃ، کسی چھوٹی تعطیل میں، فی عطلۃ قصیرۃ، کسی چھوٹی تعطیل میں، کسی کا ترجمہ جو ہے یہ عطلۃ سے ہو جائے گا کیونکہ وہ نکرہ ہے، کسی چھوٹی تعطیل میں فی عطلۃ قصیرۃ، ٹھیک ہے، کسی چھوٹی تعطیل میں فی عطلۃ قصیرۃ، ایک خدا سے من الہ واحد، ایک خدا سے من الہ واحد۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں درس نمبر 7 ہم پڑھیں گے۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے رابطہ کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ویڈیو کو خوب عام کریں، اور آپ امید رکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ اگر اسی طرح سنتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ بہت ہی جلد عربی سیکھ جائیں گے، کافی حد تک عربی سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔